اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب الصوم، الصوم و شرائط وجوبہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ صوم کی تعریف کیا ہوتی ہے، یعنی آج ہم کتاب الصوم شروع کر رہے ہیں، تو گرچہ انہوں نے صوم کی تعریف نہیں کی ہے، مگر آپ بقیہ کتابوں کو ملاحظہ کریں تو اس میں روزے کی تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صوم کا لغوی معنی ہے کف، ٹھیک ہے، یعنی رکنا، ٹھہرنا، اور انشاءاللہ روکنا۔ کیا مطلب، یہ کف سے کیوں اس کی تفسیر کی گئی؟ کہا اس لیے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے ان مبتلات سے کہ جن کے ذریعے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک، ہے نا، یعنی طلوع فجر سے طلوع مغرب تک، کیونکہ انسان کو واجب ہے کہ ایسی چیزوں سے کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے انسان اپنے آپ کو روکے، اس وجہ سے اس کو جو کیا ہے کف سے تعبیر کیا گیا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ صوم کی، روزے کی تعریف ہے کہ انسان جو کیا ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو مبتلات صوم میں سے ہیں، جیسے کھانا پینا، اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں آنے والی ہیں۔ اذان فجر سے، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک۔ تو یہ تو بہرحال روزے کی تعریف ہے۔ اب آئیے کہ روزہ واجب کس پر ہے، کون لوگ ہیں کہ جن پر روزہ رکھنا واجب ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ یجب علی کل انسان ان یصوم شہر رمضان عند تحقق هذه الشروط۔ ہر انسان کے اوپر واجب ہے، یعنی ہر مکلف کے اوپر واجب ہے کہ جب اس کے اندر یہ شرائط پائے جائیں جو ہم نیچے گنوا رہے ہیں، اگر یہ شرائط اس میں موجود ہیں اور وہ ماہ رمضان کو درک کر رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اور یہ اس کے اوپر واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے کیا، البلوغ، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان کو کسی نے اس حال میں درک کیا کہ وہ بالغ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلوغ کی کیا علامتیں ہیں، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، 3 علامتیں ہوتی ہیں جس سے انسان جو کیا ہے بالغ سمجھا جاتا ہے۔ ناف کے نیچے جو ہے کیا ہے اور شرمگاہ کے اوپر سخت بالوں کا اگنا، ٹھیک ہے، مجنب ہو جانا، یا پھر جو کیا ہے مرد کے لیے 15 قمری سالوں کا مکمل ہونا اور عورت کے لیے 9 قمری سالوں کا مکمل ہونا، یعنی 10ویں میں داخل ہونا، 16ویں میں داخل ہونا، واضح انشاءاللہ۔ اب جب کہا کہ بلوغ شرط ہے تو کیا کہنے، فلا یجب علی غیر البالغ من اول الفجر نعم یصح صوم غیر البالغ علی الاقوی۔ جب ہم نے کہا کہ بلوغ شرط ہے روزے کے وجوب کے لیے، تو بس واجب نہیں ہے روزہ رکھنا کس کے اوپر، ایسے شخص، ایسے بچے کے اوپر کہ جو بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کب تک بالغ نہیں ہے، کہا من اول الفجر، یعنی ماہ رمضان کے روزے کے وقت شروع ہونے، روزہ وقت شروع کب ہوتا ہے، فجر کے بعد، واضح انشاءاللہ۔ تو فجر سے پہلے تک اگر وہ بالغ ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، لیکن اگر فجر کے بعد بالغ ہو رہا ہے تو پھر اس کو روزہ نہیں ہے۔ تو کیا فلا یجب علی غیر البالغ، بس روزہ واجب نہیں ہے ایسے کے اوپر کہ جو بالغ نہیں ہے، کب، من اول الفجر، فجر سے پہلے، ٹھیک ہے۔ نعم یصح صوم غیر البالغ علی الاقوی، ہاں اگر کوئی بچہ ممیز ہے 10 سال 11 سال 12 سال اور روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ درست ہے اس سے اپنا، واضح، لیکن اس کو واجب نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک صحیح ہونا الگ بات ہے، یعنی ثواب ملے گا اس کو ملے گا، اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ایک ہوتا ہے وجوب کہ اگر وہ نہ رکھے تو جیسے ہم اور آپ ہیں، اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو ہمیں کیا حرام ہے ہمارے لیے، ہم سے جو سوال کیا جائے گا، لیکن اگر وہ 12-13 سال کی عمر میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اسے سوال نہیں کیا جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ دوسری شرط ہے العقل فی مجموع النہار، ہاں کہ عقل، یعنی انسان کا عقل مند ہونا، حالت عقل میں ہونا، اور یہ نہیں کہ بس نماز اذان فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد سے نہیں، بلکہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو وقت جس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، ان تمام وقتوں میں انسان کا عقل مند ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فی مجموع النہار، چونکہ مجموع النہار جو کیا ہے یہ روزے کا وقت ہے۔ فلو جن ولو فی آن من النہار، دیکھیے چونکہ ہم نے مجموع النہار کہا تھا عقل مند ہونا، بس اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے دن کے کسی بھی ایک حصے میں، چاہے وہ آنے واحد، لحظہ واحد کے لیے کیوں نہ ہو، 2 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنے عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر عقل کی صفت اس سے چلی جاتی ہے، یعنی وہ پاگل پن اس پہ سوار ہو جاتا ہے، تو لم یجب الصوم علیہ ولا یصح، تو اس پر اس دن کا روزہ بھی واجب نہیں ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے گا بھی تو اس کا روزہ اس سے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے اصول میں، اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط خود بخود جو کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔
تو شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا مجموع نہار میں. چونکہ وہ مجموع نہار میں عقل مند نہیں رہا، لہٰذا روزہ بھی اس کا درست نہیں ہوگا. واضح ان شاء اللہ. تیسری شرط ہے، کہہ رہے عدم الاغماء. عدم الاغماء علیہ، کہ وہ کیا ہے، اس پر غنودگی جو ہے وہ طاری نہ ہو. واضح ان شاء اللہ. یعنی بے ہوشی نہ ہو. غنودگی نہیں، غنودگی تو نیند کے معنی میں آ جائے گا. یہ کہیے کہ یعنی بے ہوش نہ ہو انسان. چونکہ بے ہوشی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے کیا ہے، زائل ہو جاتی ہے. عدم الاغماء فلو اغمي علیہ قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم وافاق بعد لم يجب عليه الصوم. نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه ثم افاق اثناء النهار فلا حرج ان يتم صومه. نہیں، یہاں پہ اغماء غنودگی کے معنی میں، لیکن اس کی تفسیر اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یعنی عدم الاغماء مطلب کیا ہے، یعنی کہ انسان نماز فجر سے پہلے نہ سوئے، اس طریقے سے کہ اگر وہ سو گیا تو اب اٹھے گا کب؟ وہ دن کے کسی حصے میں اٹھ رہا ہے. اور کیا ہے، اور اس نے جو کیا ہے مثلا اس کی روزے کی نیت جو ہے وہ نہیں کی. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے عدم الاغماء فلو اغمی علیہ قبل الفجر، بلکہ یہ اس کے معنی میں ہی آئے گا. اغماء بے ہوشی کے معنی میں آتا ہے، بے ہوشی کے ہی معنی میں آتا ہے. اور انشاءاللہ تو کیا تفسیر ہوگی اس کی؟ یہ کہ ہم نے کہا کہ شرط ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے کہ انسان جو کیا ہے، بے ہوش نہ ہو. اچھا، فلو اغمی، چونکہ اگر نیند کی بات ہے جہاں تک، تو نیند انسان اگر سو جاتا ہے تو بعد الفجر بھی اٹھے تو روزہ رکھ سکتا ہے نیت کر کے. تو وہ تفسیر بالکل غلط ہے. عدم الاغماء یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان بے ہوش نہ ہو. اب سنیے، بس ہم نے اپنی کیا شرط رکھی کہ انسان بے ہوش نہ ہو. فلو اغمی علیہ، اگر انسان بے ہوش ہو، کب؟ قبل الفجر، فجر سے پہلے. ولم يتحقق منه قصد الصوم. اچھا، جب یہ بے ہوش ہو گیا تو ظاہر سے جب وہ ہوش میں نہیں ہے تو وہ روزے کا قصد بھی نہیں کر سکتا، نیت بھی نہیں کر سکتا. اور قصد یعنی اعمال عبادی میں نیت جو کیا ہے ایک واجب شے ہے، اور اسی کے ذریعے سے کیا ہے، اصل سمجھیے یہی جڑ ہے، الاعمال بالنیات. تو کہہ رہے اگر کوئی شخص قبل الفجر کیا ہے اس پر اغما طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گیا اور نیت صوم نہیں کر سکا، وافاق بعد الفجر لم یجب علیہ الصوم، اور اس کو بے ہوشی سے وہ کب افاقہ ملا؟ اس کو صبح کے 6 بجے، 7 بجے، 9 بجے. واضح ان شاء اللہ. تو اس دن کا کیا، اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو مطلب روزے کا وقت در کیا ہے وہ بے ہوشی کے حالت میں در کیا ہے. اور ہم نے واجب کس پہ رکھا ہے؟ اس شخص کے اوپر کہ جس پر جو ہوش میں ہو. نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه. ہاں، ایک یہ الگ چیز ہے، وہ یہ کہ اس کا قصد تھا کہ وہ روزہ رکھے گا ماہ رمضان میں. واضح انشاءاللہ. اور یہ عام طور سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیت جو ہوتی ہے روزے کی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر دن کی الگ الگ نیت کرے، اور ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہی ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پورے ماہ رمضان کی نیت کر لے. واضح انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں مستحب ہے کہ ہر دن کی تکرار کرے. اگر اس نے اس طرح سے نیت کر رکھی تھی، واضح انشاءاللہ، کہ میں پورے ماہ رمضان روزہ رکھوں گا واجب قربت اللہ مثلا، ٹھیک ہے، تو نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي علیہ، یا پھر صبح سحری کا وقت تھا، کھایا پیا اور نیت تھی کہ مطلب روزہ رکھے گا، لیکن ایک دم سے جو کیا ہے بے ہوش ہو گیا کسی عارض کی وجہ سے. ثم افاق اثناء النهار فلا حرج ان يتم صومه. پھر جب بے ہوشی سے افاقہ کب ہوا؟ دن کے 10 بجے، 12 بجے، 11 بجے. اس وقت میں کیا ہے، احتیاط ہے واجب کی بنا پر. اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اس دن کے روزے کو تمام کرے. واضح انشاءاللہ. وہیں پہ توڑ دیجیے. نہیں تمام کرے، روزہ رکھے. یتم صومہ یعنی روزہ رکھے، توڑے نہیں. واضح انشاءاللہ. الطہارۃ من الحیض والنفاس. چوتھی شرط یہ ہے، یہ البتہ یہ خاتون سے مختص ہے، وہ یہ کہ وہی خاتون روزہ رکھ سکتی ہے کہ جو ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے، روزے کے اوقات کو اس طریقے سے درک کرے کہ وہ کیا ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو. دیکھیے استحاضہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ حیض و نفاس کہہ رہے ہیں. فلا یجب علی الحائض والنفساء ولا یصح منہما. بس روزہ واجب نہیں ہے حائضہ خاتون کے اوپر، نفسا خاتون کے اوپر. اور اگر ایسی خاتون روزہ زبردستی رکھتی بھی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ نہیں جاننے کی صورت میں ارے میں تو رکھ سکتا ہوں، ہاں، یا پھر مثلا سفر میں کہا گیا کہ نہیں رکھنے، لیکن بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سفر میں ہم کو کوئی تھکن نہیں ہوتی ہے ہم رکھ لیں گے، تو کرے ولا ایسے ہو منہما. اگر یہ حائضہ یا نفسا خاتون روزہ رکھے بھی تو ان کا روزہ درست نہیں. واضح انشاءاللہ.
وَلَوْ الحیض و النفاس فی جزء من النہار، گرچہ یہ جو حیض و نفاس کا سلسلہ تھا یہ دن کے کسی ایک حصے میں رہا. ہاں مطلب نفاس کا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ نفاس کا مسئلہ جو تھا، اس سے پہلے کیا کہا تھا ہم نے کہ اقل مدت نفاس جو کیا ہے ایک لحظہ ہے. ولادت ہوئی اور چند لحظے کے لیے ہی جو خون آیا، پھر بھی وہ خاتون اس دن روزہ نہیں رکھ سکتی. یا پھر کسی خاتون کی ڈیٹ جو ایام ہے وہ ختم ہونے والے تھے، کب؟ مثال دن کے صبح 9 بجے. واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں بھی یہی حال ہے. ہاں واضح انشاءاللہ. اب آئیے 5ویں شرط کرے الامن من الضرر، کہ جو شخص روزہ رکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نقصانات سے مامون ہو، تبھی روزہ رکھ سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے روزہ جو کیا ہے نقصان دہ. جیسے مثال کے طور پر کسی کو اگر گردے وغیرہ کی بیماری ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو ہر گھنٹے پہ یا دن بھر میں 3 لیٹر 5 لیٹر پانی پینا ہے اور پیاسے نہیں رہ سکتے. اس طرح کے مسائل ہیں اور بہت ساری وہ ہے. فلو خافا المرض یا المرضہ، عفوا خافا صائم المرضہ فول ہوگا. یعنی کہ اگر روزے دار کو خوف ہو کس بات کا؟ مرض کا، کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مریض ہو جائے گا. او اب رمد، یا پھر کیا ہے رمد کا خوف ہو اس کو. رمد کہ دیکھیے ہلاکت کے معنی میں بھی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور رمد جو کیا ہے آنکھوں کی بیماری کے معنی میں بھی ہے، اندھاپن ہونے کے معنی میں بھی ہے. واضح انشاءاللہ. جی. اور غیر ذالک کا یہ تو ہم نے مثال دے دی آپ کو. اس کے علاوہ آپ مرض جو بھی فرض کر لیجئے، جس بھی نقصان کو آپ فرض کر لیجئے، واضح انشاءاللہ. لم یجب علیہ الصوم، تو اس صورت میں اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ولا فرق بین ان یخاف حدوث المرض او شدته او طول مدته. ہاں آپ نے یہ کہا کہ انسان، یہ جو ہم نے کہا نا کہ الامن من الضرر، تو یہ عام ہے. اب یہ امن من الضرر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس بات کا خوف ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو کسی مرض کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ او شدت ہی، یا نہیں اس کے پاس اس پر وہ مریض آلریڈی پہلے سے ہے، مگر اس کو خوف کس بات کا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو جو مریض ہے اس کی مرض میں شدت ہو جائے گی. واضح انشاءاللہ. یہ بھی ایک خوف ہے. او طول مدت ہے، یا پھر یہ کہ وہ مریض تھا، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ 10 دن دوا کھاؤ گے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر روزہ رکھے گا تو یہ 10 دن جو کیا مہینہ گزر جائے گا، تو اس کی شفا یابی کی جو مدت ہے، یعنی یہ مرض کی جو مدت ہے یہ بھی بڑھ جائے گی. تو یہ ساری صورتوں میں انسان چاہے تو روزے کو ترک کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. چاہے تو نہیں بلکہ واجب ہے کہ ترک ہی کرنا ہے اگر یہ ساری باتیں ہیں تو. ففی جمیع هذه الصور لا يجب عليه الصوم، اس پر روزہ اصلاً واجب ہی نہیں ہے. وَإِذَا أَمِنَ مِنَ ضَرَرِ نَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ خَافَ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ. سنیے، اب تک تو بات یہ تھی کہ اسے جو خوف تھا وہ اپنے نفس کا تھا، اپنے مریض ہونے کا تھا، یا اپنے سے متعلق جو کیا ہے مرض کے طویل المدہ ہونے کا خوف تھا. لیکن اگر انسان جو روزے دار ہے اس کو خوف ہو اپنے آپ کا نہیں بلکہ اپنی عزت کا خوف ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی عزت پر بات آن پڑے گی. واضح انشاءاللہ. اس کے ناموس پر بات آن پڑے گی. اور مثال کے طور پر آپ کیسے بتاؤں، فرض کر لیجئے عرضی کی بات ہے کہ اگر روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے انسان روزے کی حالت میں کمزور ہو جاتا ہے، دن میں سویا رہتا ہے، وہ طاقت نہیں رہتی ہے، اور جس علاقے میں رہ رہا ہے وہاں پہ فساد فتنہ یہ سب چل رہا ہے، تو کیا اپنے گھر کا دفاع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی آ کر اس کے ناموس پر حملہ کر سکتا ہے، گھر کی بہن بیٹیوں پہ حملہ کر سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ اگر وہ روزہ نہ رہے تو اتنی قوت رہے گی کہ بندوق وغیرہ لے کے، تلوار وغیرہ لے کے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. بس انشاءاللہ. تو چونکہ عرض کا خوف ہے روزے کی وجہ سے، لہٰذا وہاں پہ روزہ اس دن اس کو نہیں رکھنا ہوگا، واجب نہیں ہے. بس انشاءاللہ. اور مال ہی، یا پھر یہ کہ یہی حال آپ فرض کر لیجئے کہ نہیں عرض کے لوٹنے کا نہیں بلکہ مال کے لوٹنے کا ہے. اگر روزہ رکھے گا تو مطلب اپنے مال کا دفاع نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ. ہاں، لیکن اگر نہیں رکھے گا تو دفاع کر سکتا ہے. تو اس صورت میں اس پر تو اگر انسان اپنے مال و عرض پہ بھی اگر بات آن پڑے تو اس صورت میں بھی روزے کو ترک کر سکتا ہے، واجب نہیں ہے. واضح، بلکہ واجب ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن البتہ یہ شرط یاد رہے، الحرج فی تحملہ لم یجب علیہ الصوم. یہ مال کا جو مطلب خطرہ ہے، واضح، یا عرض کا ہی خطرہ ہے، یہ کیا ہے، یہ اس میں سے ہے کہ جس کے تحمل کرنا حرج ہے، یعنی کیا ہے مشقت کا باعث ہے. لیکن بعض ایسے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی آ کے مثلا 2-4 باتیں بولے جو کہ نارمل ہے گھر والوں کو، ٹھیک ہے، یا پھر تھوڑا سا مثلا سامنے جو کوڑے کی بالٹی رکھی ہے گھر کے، اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہے،
تو یہ سب کیا ہے، یہ وہ ان مطلب نقصانات میں سے کہ جس کو انسان تحمل کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. کہہ رہے کہ ان چیزوں کا تحمل نہیں کر سکتا انسان کہ ان چیزوں میں مطلب اس صورت میں روزہ واجب نہیں ہے کہ جس کا تحمل کرنا مشقت کا باعث ہے. کوئی آ کے مثلا گھر کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھا دے، واضح انشاءاللہ، یا مطلب گالیاں وغیرہ دیں، یہ بھی انسان عزتدار انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یا پھر گھر کی قیمتی چیزوں کو، مال کو جو انسان وہ کر لے، مطلب اس کے لٹنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں روزہ واجب نہیں، واضح انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بہانہ یہ نہ بنائے ہم نے ہمارے اس عموم کا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ دے. وَكَذَلِكَ فِيمَا إِذَا خَافَ عَلَىٰ إِرْضِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِهِ مَعَ وُجُوبِ حِفْظِهِ عَلَيْهِ. اور دیکھیے مطلب کیا شریعت ہے، کہا کہ اپنا تو چھوڑیے بلکہ غیر کا بھی کتنا پاس و لحاظ رکھا ہے. کہہ رہے کہ یہی حال ہے، انسان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوگا کب؟ جب انسان کو خوف ہو، نہ اپنے نہیں، اپنے اہل و عیال کا نہیں، بلکہ کسی غیر کے عرض کا، غیر کی عزت کا. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ تھا کہ آپ بہتر ہوتا کہ آپ اوپر میں جو عرض ہی و مالی کا تھا، عرض صائم و مال صائم کہیے، زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ عرض غیر ہی یعنی کسی غیر کی عزت. اب یہاں پر گھر اور کی عورتوں، گھر کی خواتین، واضح رشتہ داروں کی کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ. ہاں تو کہہ رہے کہ اسی طریقے سے اگر صائم کو، روزے دار کو خوف ہو کر وہ روزہ رکھے گا تو کسی ایسے غیر کی عزت پامال ہو جائے گی کہ جس کی عزت کی حفاظت کرنا اس پر واجب ہے. گھر کی بہن ہے، مثلا بیٹی ہے، ہاں ماں ہے، او مال ہی، یا پھر کسی غیر کا مال لٹ جائے گا، اس کا مال نہیں لٹے گا مگر اس کے مال کا حفاظت کرنا انسان پر واجب ہے، واضح انشاءاللہ. جس میں مثال کوئی کسی نے حارس کی نوکری کر رکھی ہے کہیں، یہ بھی آپ مثال دے سکتے ہیں. کوئی کہیں پہ حارس کی نوکری کرتا ہے، ہاں گارڈ بنا ہوا ہے، باڈی گارڈ. اگر وہ روزہ رکھے گا تو جس کی وہ باڈی جس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے مال و جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی انسان روزہ واجب نہیں ہے. چھٹی شرط ہے الحذر او ما بحکمہ. ہاں روزہ رکھنے کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان جو ہے حضر میں ہو، یعنی وطن میں ہو. حضر سفر کے مقابلے میں آتا ہے. او ما بحکمہ، یا پھر جو حضر کے حکم میں ہے. کیا مراد ہے اس سے حضر کے حکم میں، بتا سکتے ہیں؟ یعنی 22 کلومیٹر کے اندر ہی رہے، یعنی اتنے دور نہ نکلے کہ جہاں سے، تو یہ تو حضر ہی ہو گیا، حد طرف پار کر جائے، تو وطن ہی ہو گیا. یا پھر وہ چیز کے جہاں پر وہ 10 دن کی احسن. تو یہ ہے کہ جہاں پر مسافر تو ہے وہ، مگر مسافر کیا 10 دن سے زیادہ قیام کرنے کا قصد رکھتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے حضر کے حکم میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو احکامات حضر کے اس پہ جاری ہونے ہیں وہ اس پر 10 دن سے زیادہ اگر قیام کرتا ہے تو بھی اس پر جاری ہوں گے، واضح انشاءاللہ. فَلَوْ كَانَ فِي سَفَرٍ تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ لَمْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ. بس اگر روزے دار کسی ایسے سفر پہ ہے کہ جہاں پر اس پر کیا ہے نماز کو قصر پڑھنا ہے، تو کہہ رہے کہ ہر ممارد کل مورد تقصر فیہ الصلاۃ یقصر فیہ الصوم. یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ مورد کہ جہاں پر نماز قصر ہو جاتی ہے وہاں پر روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ جس کو نماز قصر پڑھنی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ روزہ رکھے گا، روزہ بھی اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ واجب نہیں بلکہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو صحیح بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ایک شرط جو کیا ہے فاقد ہو رہی ہے. فَلَوْ كَانَ فِي سَفَرٍ تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. بس اگر کوئی روزے دار ایسے سفر میں ہو کہ جہاں پر اس کو روزہ قصر کرنا ہے تو لم يصح منه الصوم، نماز قصر کرنی تو اس سے صوم بھی جو کیا ہے روزہ بھی درست نہیں ہے. نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم. ہاں اگر مسافر کسی ایسے سفر پہ ہو کہ جہاں پر اس کو نماز تمام پڑھنی ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی سفر معصیت کر رہا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو سفر معصیت میں، السلام علیکم، کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ جی جی ارے اندر پڑا تھا آپ کو 5 جی. تو کہہ رہے کہ ایسا سفر کہ جہاں پر اسے نماز کو تمام پڑھنی ہے، جیسے سفر اگر کوئی سفر معصیت کر رہا ہے تو سفر معصیت میں ہے کہ آپ نماز کو قصر نہیں کر سکتے، تو وہاں پر آپ روزہ بھی قصر نہیں بلکہ روزہ بھی پورا رکھیں گے، واضح انشاءاللہ. سفر کوئی گناہ کا قصد سفر کر رہا ہے، حرام سفر، مثلا سفر کر رہا ہے کہ جاؤں کربلا جا کے چوری کروں گا مثلا، یا کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، واضح انشاءاللہ. الاماکن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه الافطار ولا يصح منه الصوم. اب یہ 6 شرطیں تھیں، اب یہ مسائل شروع ہو گئے روزے کے. سب سے پہلا مسئلہ کہہ رہے کہ وہ اماکن کہ جہاں پر مسافر کو قصر و اتمام میں کیا ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے. یہ کون سے اماکن ہیں؟ جیسے کربلا، حائر امام حسین علیہ السلام، مکہ، مدینہ، حائر امام حسین، اور جو کیا مسجد کوفہ، واضح انشاءاللہ.
تو یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں کہ مسافر کو اختیار ہے، چاہے تو قصر پڑھے چاہے تو تمام پڑھے. تو کہہ رہے ہیں ایسے اماکن میں، ایسے مواقع پہ کہ جہاں پر انسان کو قصر و تمام میں نماز کے حوالے سے اختیار ہوتا ہے، وہاں پر معین ہے کہ انسان روزے کے حوالے سے افطار ہی کرے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، وہاں پر انسان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی روزے میں کوئی اختیار کی صورت نہیں ہے. ولا ایسے من الصوم، اور اگر ایسی جگہ پر روزہ رکھ بھی رہا ہے تو اس سے روزہ درست نہیں ہے. بہت انشاءاللہ. یعتبر فی جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر فی قصر الصلاة. ٹھیک ہے، مسافر کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ روزہ افطار کرنا جائز ہے، یہ کب ہے؟ یعنی کہ یہ اس وقت ہے کہ جب مسافر سفر کر کے اپنے حد ترخص کو کراس کر جائے. ٹھیک ہے، بس اگر مسافر اپنے حد ترخص کو کراس نہیں کر رہا ہے، واضح ہے، حد ترخص کو کراس نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت میں وطن میں رہ کر وہ روزہ باطل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کہ یجب اتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال، وہ شخص کے جو زوال کے بعد سفر کر رہا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے. اگر الذی یطر فی قصر الصلاۃ، یعنی نماز کے قصر ہونے میں کہاں پہ معتبر ہے کہ حد ترخص کو پار کرے. ہاں جس طریقے سے نماز میں، یعنی کون حد ترخص کی تعریف کر رہے ہیں کہ کون سی حد ترخص کا، وہ حد ترخص کے جو اس کے لیے ہے، کیا کہتے ہیں، نماز کے لیے. نماز کی حد ترخص کیا ہے؟ 8%. نہیں وہ حد ترخص تھوڑی ہے. حد ترخص کہتے ہیں یعنی انسان سفر کر کے ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں سے اس کے اذان جو ہے وہ اپنے بلد کی نہ سنائی دے، اپنے محلے کی، اور جو دیوار وغیرہ نہ دکھائی دے. یہ دو شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے، کہہ رہے کہ یہ مسئلہ بہت ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہے، چونکہ ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے کربلا جاتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. کہہ رہے یجب اتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال، جو شخص زوال کے بعد سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزے کو تمام کرے. واضح انشاءاللہ. جیسا کہ ہم عام طور سے جب کربلا جاتے ہیں ماہ رمضان میں ہی جو 2 بجے جاتے ہیں تو زوال کے بعد جاتے ہیں، تو اس دن کا ہم کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے. اما اذا سافر قبل الزوال، لیکن اگر کوئی مسافر زوال سے پہلے صبح 10 بجے صبح 9 بجے سفر پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے سنیے 2 باتیں. فإن كان نوى السفر من الليل فلا اشکال فی جواز الافطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص. تو اگر اس کی نیت یہ تھی، ٹھیک ہے، کل رات سے ہی مطلب ٹکٹ وغیرہ کرا لیا تھا، سب کچھ طے تھا کہ ہاں کل صبح 9 بجے نکل جانا ہے، واضح انشاءاللہ. تو دیکھیے یہاں پہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں اور اکثر اس بات کی طرف ماہ رمضان میں بھی توجہ دلاتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں سفر کی نیت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اگلے دن روزہ ہی نہیں رکھتا ہے. اگر ہمیں کل صبح 9 بجے نکلنا ہے، واضح انشاءاللہ، اگر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ ہے تو انسان کیا کہتا ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا ہے اس دن. نہیں، روزہ تو آپ کو رکھنا ہے. یہ روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا جب آپ حد ترخص کو کراس کر جائیں گے. تو حد، ہاں، آپ کو توڑنا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ جو کیا ہے مثلا وہ شہری وغیرہ کا وقت گزر رہا ہے اور جو ہے وہ اذان فجر ہو رہی ہے اور آپ جو نیت نہیں کر رہے ہیں. نیت آپ کو کرنی ہے روزے کی، مگر یہ جب آپ حد ترخص کراس کریں گے خود بخود یہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. دیکھیں، فإن كان نوى السفر من الليل، اگر رات سے ہی اس کو سفر کرنے کا ارادہ ہے کہ کل صبح 9 بجے نکل جاؤں گا زوال سے پہلے، تو کہتے ہیں فلا اشکال فی جواز الافطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص. تو افطار انسان کر سکتا ہے روزے کا، لیکن یہ نہیں کہ اذان ہوئی، نماز وغیرہ پڑھ کے صبح کی اور ناشتہ کرنا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ عام طور سے لوگ جو کیا اس میں غلطی کرتے ہیں، تو اس کو آپ اس میں ذہن میں رکھیے گا، اس کو سب متوجہ کیجیے گا. تو وہاں پر انسان افطار کر سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن کب؟ یہ کھانا پینا ہے اس کو کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب تک اپنے وطن میں نہیں کر سکتا. حد ترخص کراس کر گیا، ٹھیک ہے، بسکٹ پانی جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے. بس انشاءاللہ. فلا اشکال فی جواز الافطار معه، ٹھیک ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ انسان افطار کر لے. افطار کر لے یعنی کچھ کھا پی لے، ہاں، یعنی روزے کے جو چیزیں جو مفطرات صوم میں سے ان کا استعمال کر لے، ٹھیک ہے، بعد تجاوز عن حد ترخص، کہ جب وہ حد ترخص کو کراس کر جائے. تو حد ترخص کو جب تک کراس نہیں کیا اس سے پہلے وہ افطار نہیں کر سکتا، واضح انشاءاللہ. لیکن یہ عام طور سے غلطی کرتے ہیں لوگ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لَيْلًا وَاتَّفَقَ لَهُ السَّفَرُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا حَرَجَ أَن يُتِمَّ صَوْمَهُ ثُمَّ يَقْضِيهِ. ہاں، لیکن اگر کوئی شخص ایسا، سنیے گا، یہ جو اس کو سفر کرنا ہے، یہ کیا ہے، سفر ایک دم سے مطلب اچانک اس کو سفر درپیش ہو گیا، واضح انشاءاللہ، جانے کا ارادہ پہلے سے نہیں تھا. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ، نہیں، رات میں اس کو کوئی سفر کا ارادہ نہیں تھا،
واتفق، اور صبح اس نے نیت بھی کی کہ روزہ رکھوں گا، اور ایک دم سے 8 بجے 9 بجے کسی کو کال آئی، اس کو سفر کرنا جو ضروری پڑ گیا، تو واتفق علیہ، اور اتفاقاً اس کو سفر کرنا پڑا قبل الزوال، زوال سے پہلے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ فلاحبۃ ان یتم صومہ ثم یقضی، تو اس صورت میں دیکھیے گا، اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ بھی تمام کرے، ٹھیک ہے، پورا روزہ رکھے، اور اس کے بعد میں اس کی قضا بھی کرے۔ واضح انشاءاللہ؟ سخت ہے۔ اذا رجع المسافر الی وطنہ، یہ وہ مسئلہ یاد رکھیے گا ضرور، ٹھیک ہے، ہاں بہت مبتلا بے ہے اور غلطی کرتے ہیں لوگ۔ اذا رجع المسافر الی وطنہ او محل اقامتہ ففیہ صور، یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، سوال آنے والا ہے، کہہ رہے کہ اگر مسافر اپنے وطن میں واپس پلٹتا ہے، یہ تو جانے کی صورتحال تھی، ابھی جو اس سے پہلے والا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ جب انسان وطن سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا صورت تھی، واضح ہے۔ اب آئیے، اگر کوئی مسافر اپنے وطن میں واپس پلٹ رہا ہے اور سمجھ لیجیے ماہ رمضان میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ماہ رمضان کسی تاریخ میں انسان اپنے وطن کو آ رہا ہے، یا پھر ایسی جگہ پہ آ رہا ہے کہ جہاں پر اس کو 10 دن سے زیادہ، مثلا ماہ رمضان میں عشرہ پڑھنا ہے مولانا صاحب کو، واضح انشاءاللہ، تو عشرہ 10 دن اس سے زیادہ رکنا ہے ان کو، ظاہر سی بات ہے 12 دن 13 دن، ففیہ صور، تو ایسی جگہ پہ پلٹنے کی کوئی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان یرجع الیہ بعد الزوال، کہ اپنے وطن میں یا جہاں پہ 10 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، وہ بس زوال کے بعد پہنچ رہا ہے وہاں پر، ٹرین کا ٹائم ہی جو ہے کیا ہے، شام کے 4 بجے ہے یا 3 بجے ہے وہ پہنچنے کا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ فلا یجب علیہ صوم فی ہذہ الصورۃ، تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا ہے، روزہ واجب نہیں ہے، پلٹ کے روزہ نہیں رکھے گا۔ دوسرے، ان یرجع قبل الزوال وقد افطر فی سفرہ، کہ وہ زوال سے پہلے پہنچ رہا ہے، ٹرین کی ٹائمنگ پہنچنے کی کتنے بجے ہے، 9 بجے صبح میں یا 10 بجے صبح میں، مگر وہ اپنے حد ترخص میں داخل ہونے سے پہلے ہی، چونکہ وہ مسافر تھا اور اس پر روزہ واجب نہیں تھا، لہٰذا اس نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا پہلے سے، اور یہ اس کا گناہ بھی نہیں ہے، کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اور اور وقد افطر فی سفر، اپنے سفر میں اس نے کیا ہے، افطار کر لیا ہے، لیکن پہنچ رہا ہے کب، قبل الزوال، تو بھی صورت کیا ہے، اب چونکہ اس نے افطار کر لیا ہے نماز فجر کے بعد سے، کھا پی لیا ہے، تو فلا یجب علیہ صوم، تو اس صورت میں اس کو روزہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، یہ صورت ہے جہاں پہ روزہ واجب ہو گیا، وہ کیا، ان یرجع قبل الزوال، کہ زوال سے قبل اپنے وطن میں یا جہاں پہ 10 دن رکنے کا ارادہ وہاں پہنچ رہا ہے، ولم یفطر فی سفرہ، اور اپنے سفر میں اس نے افطار بھی نہیں کیا ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی 10 بجے 9 بجے پہنچا اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے نماز فجر کے بعد سے، تو کیا کرے گا، کہ ففی ہذہ الصورۃ یجب علیہ ان ینوی الصوم ویصوم بقیۃ النہار، تو اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزے کی نیت کرے اور کیا کرے، پورے دن جو کیا ہے روزہ رکھے۔ اذا صام المسافر جہلا بالحکم وعلم به بعد انقضاء النہار صح صومه ولم یجب علیہ القضاء۔ سنیے گا مسئلہ، کہنے کہ اگر مسافر حکم کو نہ جاننے کی صورت میں، حکم سے جہالت کی صورت میں کیا کرے، روزہ رکھ لے، مثلا کیا حکم تھا، حکم یہ تھا کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، اور اگر مسافر روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ درست نہیں ہے، وہ نہیں جانتا تھا اصلاً، وہ سمجھتا تھا کہ جیسے ہم وطن میں ہیں روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی ہم اگر سفر پہ تو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ عام طور سے عوام الناس میں اب بھی یہ سب چیزیں جو کیا ہیں بہت عام ہیں اور لوگ نہیں جانتے ہیں، پتہ ہے، اب بھی یہ سب چیزیں بہت عام ہیں اور لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اذا صام المسافر جہلا بالحکم، مسافر الحکم، کوئی خاص حکم، کون سا حکم ہے یہ، حکم یہ کہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھا جاتا، اس حکم کو نہ جانتے ہوئے روزہ رکھ لے، وعلم به بعد انقضاء النہار، اور رات میں جب مولانا کی بارگاہ میں پہنچا تو مولانا نے کہا کہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے تھے سفر میں، تو اس نے کہا کہ ہم تو روزہ رکھ لیے پورے دن، سحر بھی کیا، افطار بھی کیا، روزہ بھی رہے، اب کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صح صومہ ولم یجب علیہ القضاء، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں اس کا روزہ درست ہے اور اس پر قضا واجب نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ یجوز السفر فی شہر رمضان من غیر ضرورہ ولا بد من الافطار فیہ کغیرہ من الاسفار۔ ہاں، اب آئیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ ماہ رمضان میں انسان کو روزہ رکھنا ہے، واجب ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر سفر کرے گا انسان تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا ایسا ہے کہ ہم مسلمان کے لیے یا شیعہ کے لیے حرام ہے ماہ رمضان میں سفر کرنا؟ تو کہے کہ نہیں، اختیاری صورت میں بھی، گھومنے پھرنے کے لیے بھی انسان چاہے تو اپنا ٹور وغیرہ ماہ رمضان میں رکھ سکتا ہے،
کوئی مشکل نہیں. سنیے یجوز السفر فی شہر رمضان من غیر ضرورہ، بلا ضرورت بھی اگر انسان چاہے تو ماہ رمضان میں کیا کرے وہ سفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ماہ رمضان میں یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں سے 9 دن یا 8 دن جو ہے مشہد میں گزارے اور بقیہ دن جو ہے کیا کسی اور ٹھنڈے علاقے میں گزارے. کہہ رہے من غیر ضرورہ انسان سفر کر سکتا ہے. وہ لابد من الافطار فیہ غیر من الاسفار. اب سنیے، اب اگر ماہ رمضان میں انسان سفر کر رہا ہے تو کیا روزہ رکھے گا؟ چونکہ من غیر ضرورہ سفر کر رہا ہے، روزہ رکھے گا؟ کہہ رہے نہیں، جس طریقے سے بقیہ دنوں میں اگر انسان سفر کرتا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس طریقے سے ان ایام میں بھی گرچہ وہ من غیر ضرورہ سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا. ٹور پہ گیا ہوا ہے، گھوم رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھے گا. وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَقْسَامِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ كَالْمَنْظُورِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ. ہاں، اور یہ مسئلہ صرف مختص نہیں ہے، خاص نہیں ہے ماہ رمضان سے، بلکہ ماہ رمضان کے علاوہ جو بھی واجب روزے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ انسان حالت سفر میں روزہ واجب روزے کو نہیں رکھ سکتا. جیسے کیا ہے؟ جیسے کالصوم الواجب المعین. جیسے مثال تو انسان نے نیت یہ کی تھی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو آنے والی نوچندی جو میں رات کو میں روزہ رکھوں گا، وہ اس نے باقاعدہ نظر کا پورا پیٹرن پڑھا، پورا صیغہ پڑھا، للہ علیہ ان اصوم اذا نجحت فی امتحان مثلا، ان شاء اللہ، اور معین کر دیا للہ علیہ ان اصوم الخمیس الاول من شہر الجائی، ان شاء اللہ. ہاں، اب سنی تو معین کر دیا. اب کسی وجہ سے اس کو اسی جمعرات کو سفر پہ جانا پڑا تو کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا؟ کہ روزہ نہیں رکھنا ہے. واضح ان شاء اللہ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَقْسَامِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ كَالْمَنْظُورِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ. واضح ان شاء اللہ. وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ تَرْكُ السَّفَرِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. گرچہ احتیاط یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن جو ہے اپنی عبادت سے اپنے آپ کو، اپنی جان نہیں چھوڑاتا. ٹھیک ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ جو غیر ضرورت سفر ہیں، ایک تو ایک سفر ہوتا ہے ضرورت کے تحت ہے، واضح ان شاء اللہ، کوئی بیمار ہے گھر والوں میں، اس کو دیکھنے کے لیے، اپنے علاج کے لیے جانا ہے، یا کوئی ضروری کام ہے، بہت سے چیزیں ہیں ضرورت میں سے ہیں. آپ اچھی مریض پڑھتے ہیں، آپ کو مریض پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، الگ سی بات ہے، یہ سب ضرورت ہے. یہ کیا ہے کہ نہیں، من غیر ضرورہ کہ گرمی یہاں بہت زیادہ پڑ رہی ہے، ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے ہیں، گھوم لیتے ہیں، واضح ان شاء اللہ. تو یہ کیا ہے؟ من غیر ضرورہ. یا مثال طور پر ضرورت ہی کے تحت ہے، ہماری چھٹی جو ہے عام دنوں میں نہیں ہوتی ہے، ماہ رمضان میں ہوتی ہے، آپ جو کیا سفر پہ جا رہے ہیں تفریح کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، من غیر ضرورت، چونکہ عام دنوں میں آپ صدر سے چھٹی نہیں ہے. لیکن عام دنوں میں بھی ماہ رمضان کے بعد بھی شوال پوری چھٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ سفر کیا کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان میں کر رہے ہیں، تو یہ من غیر ضرورہ ہے. تو کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ تَرْكُ السَّفَرِ فِيهَا فِي شَهْرِ رمضان من غیر ضرورہ. بنا ضرورت کے سفر انسان ترک کرے، یہی احتیاط ہے، چونکہ ایمان کا تقاضا ہے. بل لو كان المكلف مسافرا فالاحوط ان يقصد الاقامه وياتي بالواجب المعين. ہاں، کہ ایک حل یہ ہے، ہیلا آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ تو ستا رہی نا یہ بات کہ یہاں گرمی میں جو بھائی 14 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے، اور بڑی گرمی ہوتی ہے، لائٹ نہیں رہتی ہے، تو آپ یہ ہیلا اپنا سکتے ہیں کہ آپ چلے جائیے مشہد چلے جائیے، مثلا ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیے، کشمیر چلے جائیے. مگر کیا ہے یہ کہ آپ وہاں پہ 10 دن سے زیادہ اقامت کی نیت کر لیجئے، اور جو روزہ ہے وہ، چونکہ وہاں پر بھی ماہ رمضان ہے، وہیں پہ روزہ رکھ لیجئے آپ. تو یہ بھی ایک حل ہے اگر گرمی برداشت نہیں کر سکتے. واضح ان شاء اللہ. فلاح و تو یقصد الاقامہ، احتیاط یہ ہے کہ انسان اقامت 10 ایام وما بعدہ، 10 دن یا اس سے زیادہ کا اقامہ کی نیت کر لے، وہ یاتی بالواجب المعین، اور جو اس کے واجب ہے عمل اس کو کیا کرے، اس کو انجام دے لے. اگر مطلب نظر کیا تھا روزے کا رکھنے کا تو اس کو انجام دے لے، یا اگر ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان کے روزے پر رکھ لے. کہ لا فرق فی عدم صحت الصوم فی السفر بین الفریضۃ والنافلہ الا 3 ایام للحاجۃ فی المدینہ. ہاں، اب تک آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم اب تک جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ واجب روزے کے حوالے سے ہے، کہ واجب روزہ انسان چاہے وہ ماہ رمضان کا ہو یا نظر وغیرہ کا ہو، انسان حالت سفر میں واجب روزے کو نہیں رکھ سکتا. تو سوال ہے کیا مستحب روزے کو حالت سفر میں رکھا جا سکتا ہے نہیں رکھا جا سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. جس طریقے سے واجب روزے کو سفر میں نہیں رکھا جائے گا، اس طریقے سے مستحب روزے کو بھی سفر میں نہیں رکھا جا سکتا. واضح انشاءاللہ. ہاں، مگر یہ کہ وہ 3 روزے کہ جو مدینے میں رکھے جاتے ہیں حاجت کے پورا ہونے کے لیے. واضح انشاءاللہ. اگر کوئی مثلا عام طور سے جو مسافر جاتے ہیں حج پہ، وہ ان کی کوئی دلی خواہش ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن جو کیا ہے اگر مدینے میں انسان روزہ رکھے اور اپنی حاجت کی برآوری کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اس کی حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے. اب چونکہ مسافر عام طور سے لوگ مسافر ہوتے ہیں، تو اس میں حالت سفر میں بھی یہ مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ بہرحال کیا کہتے ہیں نا کہ ما من عام الا وقد خص،
ہے نا. ہر عام سے کوئی نہ کوئی خاص. آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے مگر یہ کیا استثناء ہے, مدینے میں 3 روزہ حاجت کے لیے رکھ سکتے ہیں حالت سفر میں. مدینے سے مراد اپنے شہر میں نہیں مدینہ منورہ. جی. والاحوط ان یکون فی الاربعاء والخمیس والجمعہ, اور احتیاط یہ ہے کہ یہ جو 3 روزے رکھنا ہے نا مدینہ منورہ میں وہ بدھ جمعرات اور جمعہ. ٹھیک ہے. نعم اذا نظر صوم النافلة في السفر او في العام من الحضر والسفر صح نظره وصح صومه في السفر. ٹھیک ہے. ہاں ایک جو کیا استدراک کی صورت ہے وہ کیا ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ کہا کہ جس طریقے سے واجب روزہ سفر میں نہیں رکھ سکتے مستحب روزہ بھی سفر میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی شخص نے نظر ہی یہ کی ہے, سنیے گا, نظر ہی یہ کی ہے کہ اگر مثلا للہ علیہ ان اصوم فی السفر اذا نجحت فی الامتحان, اس نے باقاعدہ جب نظر کی تو نظر میں صیغہ ہی یہ پڑھا کہ میرے اوپر واجب ہوگا روزہ رکھنا حالت سفر میں اگر میں امتحان میں کامیاب ہوں. تو اب چونکہ اس نے جب نیت کی تھی, جب نظر کی تھی, تو اس نے کہہ دیا تھا کہ میں روزہ سفر میں ہی رکھوں گا. تو اس صورت میں اس طرح کے روزے کو انسان حالت سفر میں رکھ سکتا ہے. واضح ان شاء اللہ. نعم اذا نظر صوم النافلہ فی السفر, کہ ایک مستحب روزہ رکھے گا کب, وہ کیا ہے حالت سفر میں. واضح ان شاء اللہ. اس طرح سے نظر کی. او فی العام من, یا پھر اس نے کہا کہ بس میں آئندہ جمعرات کو روزہ رکھوں گا, میری یہ حاجت پوری ہو گئی. اور اس نے یہ معین نہیں کیا کہ آئندہ جمعرات مثلا یہ عام نیت کی کہ اگر وہ سفر میں ہو تو بھی رکھ سکتا ہوں, وطن میں ہو تو بھی رکھوں گا. تو اس صورت میں سفر میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے. صح نظرہ و صح صومہ فی السفر. تو اس صورت میں یہ نظر بھی درست ہے, یہ نظر بھی درست ہے, اور یہ سفر میں روزہ رکھنا بھی اس کا درست ہے. ہاں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظر کر رہا ہے بندہ, کیا یہ عربی میں سیگا پڑھنا ضروری ہے اس کا؟ جی عربی میں سیگا پڑھنا ضروری ہے. اگر ایسے پڑھے تو نظر قبول نہیں. اور بلکہ یہی نہیں, بلکہ قسم وغیرہ کے باب میں بھی ہے کہ ہم جو قسم کہتے ہیں کہ قسم خدا کی, اردو وغیرہ میں اردو قسم نہیں متحقق ہوتی ہے, وہ تو اللہ باللہ. جی جی. تو اس میں بھی یہاں پہ بھی یہ سیکھ رہے ہیں. اب ایک سوال, ہم کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھنے کی نیت کر لے تو کیا ہے روزہ رکھ سکتا ہے سفر میں, ہے نا, اگر نظر اس طریقے سے کرے. اگر کوئی شخص یہ نظر کرے کہ میں ماہ رمضان کے روزے کو جو سفر میں رکھوں گا, رکھ سکتا ہے. یا پھر یہ کہ کوئی شخص جو کیا ہے سفر نظر کرے کہ میں مثلا روزہ رکھوں گا ماہ رمضان کی فلاں تاریخ کو, نظر کا روزہ اسے نظر کر لیا, تو یہ سب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کہتے ہیں نا کہ وہ پوری ایک مکمل عبادت ہے, اس میں کوئی غیر عبادت آپ نہیں کر سکتے, بلکہ یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص غیر عبادت کو اس میں لا کے کرتا ہے تو نہ ماہ رمضان کا روزہ اس سے قبول ہے. مثلا کہہ رہا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ماہ رمضان کی 4 تاریخ کو اپنی نظر کا روزہ رکھوں گا. تو اگر کوئی اس طریقے سے نیت کر کے روزہ رکھتا ہے نا تو ماہ رمضان کا روزہ تو ہے ہی نہیں, چونکہ اس نے نیت نہیں کی, اور خود اس کی نظر کا روزہ بھی درست نہیں. ٹھیک ہے. 470 ہے نا مسئلہ نمبر, کرے گی اتبر فی صحت صوم النافلہ اللہ تکون ذمۃ المکلف مشغولۃ بصوم الفریضہ. اب چونکہ نافلہ روزے کی بات آئی تو یہ حکم بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جو شخص نافلہ روزہ رکھنا چاہتا ہے, مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشغول الذمہ نہ ہو, یعنی اس کے ذمے میں نہ ہو کسی واجب روزے کو رکھنا. ٹھیک ہے. مثال طور پر اس نے ماہ رمضان کے روزے کو قضا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور نوچندی جمعرات کو روزہ رکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بھیا آپ نوچندی جمعرات کا روزہ بعد میں رکھیے گا, پہلے آپ سے جو یہ مطلوب ہے کیا ماہ رمضان کا قضا روزہ اس کو مکمل کیجیے. فلوکان علیہ صوم واجب, بس اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر واجب روزہ ہے, اب یہ واجب روزہ کیا ہے, قضا کی صورت میں ہو سکتا ہے, ماہ رمضان میں طبیعت خراب تھی نہیں رکھ سکا, او کفارہ, یا پھر یہ کہ کوئی ایسی خطا کی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہے, واضح ان شاء اللہ, او نحوہما, یا اس طرح کے اور بھی واجب روزے, واضح ان شاء اللہ. تو کیا کریں گے, لم یصح منہ صوم النافلہ, تو اس صورت میں کیا واجب روزے میں کہ اپنے ذمے میں ہوتے ہوئے مستحب روزے کو انسان نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. نعم اذا کان علی ذمتہ بالاجارہ ونحوها صوم واجب علی غیرہ فالظاہر صحت صوم النافلۃ منہ. ہاں کہہ رہے کہ یہ جو واجب روزہ ہے یہ خود اس کا اپنا ذاتی نہیں, دیکھیے دونوں میں فرق ہے.
اس سے پہلے یہ تھا کہ اس کے جو قضا ہو یا کفارہ ہو یہ سب اس کا اپنا ذاتی روزہ تھا، اس پر واجب تھا. اور ایک شخص ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اجارے کی وجہ سے اس پر روزہ واجب ہوتا ہے. گیا مکتب سے جا کر اس نے جو کیا ہے مثلا 1 مہینے کا روزہ واجب لے لیا اپنے ذمے میں کہ کسی غیر کی طرف سے اجارے پہ پیسہ رکھا اور پیسہ لے لیا اور روزہ رکھے گا. تو کہہ رہے کہ اگر کسی کا واجب روزہ، کیونکہ یہ غیر کا واجب روزہ ہے، اپنے ذمے میں اجارے کے ذریعے سے انسان لیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر واجب روزہ ہوا، کیونکہ اب جب اجارہ کرے تو واجب ہے وہ کرنا، اجرت لینی تو پورا کرنا واجب ہے. تو کہہ رہے کیا گرچہ اس پر ایک واجب روزہ ہے یعنی 1 مہینے کا یا 5 دن کا 2 دن کا، پھر بھی اگر چاہے تو وہ نافلہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں ایک واجب جو ہے کیا اس کے واجب روزہ مشغول ذمہ ہے، مگر فرق کیا ہوا؟ تو کہا فرق یہ ہے کہ پہلی صورتوں میں خود اس پر واجب تھا، یعنی اس پر تو دونوں صورتوں میں اس کا واجب روزہ تھا، اور دوسری صورت میں اس کا واجب روزہ نہیں ہے بلکہ کما کان واجبا علی غیرہ، یہ روزہ تو تھا لیکن وہ روزہ اصل میں واجب تھا کسی غیر کے اوپر. فالظاہر صحت صوم النافلۃ منہ. واضح انشاءاللہ. جی. ایک اور مسئلہ پڑھتے ہیں، پڑھیں یا رہنے دیں؟ جی پڑھیں. الشیخ والشیخہ، سب پانی پلائیے آپ تو. جی کہہ رہے ہیں الشیخ والشیخہ اذا شق علیہم الصوم جاز لہم الافطار. کہہ رہے کہ عمر دراز مرد اور عمر دراز جو ہے وہ عورت، یعنی بوڑھا اور بڑھیا. اذا شق علیہم الصوم، اگر ان دونوں کے لیے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا شاق ہو یعنی قابل تحمل نہ ہو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جاز لہم الافطار، تو ان کے لیے افطار. یہ افطار اردو والا افطار نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ افطار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ روزہ نہ رکھیں. واضح انشاءاللہ. جو صائم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مفطر ہے، یعنی کیا مطلب وہ کھا پی رہا ہے، وہ سارے مبتلات کو آرام سے انجام دے رہا ہے. تو یہ ہے افطار، یعنی وہ افطار نہیں ہے. جاز لہم الافطار یعنی ایسا نہیں کہ مغرب کو بیٹھ کے یہ لوگ کیا افطار کریں گے، نہیں. جاز لہم الافطار یعنی وہ عام طور سے دن میں کھانا پینا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہی ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ان پر شاق ہے نہیں رکھ سکتے روزہ تو نہیں رکھیں گے. وَيُكَفِّرَانِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِّنَ الطَّعَامِ. اب سنیے گا، اور ان کے اوپر بطور کفارہ واضح انشاءاللہ کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے 1 مد یعنی 1 مد یعنی 750 گرام کیا کریں؟ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، یعنی جو ہو آٹا ہو یہ سب کیا کریں گے؟ وہ کسی فقیر کو مسکین کو دیں گے. واضح انشاءاللہ. وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ لَا يَبْعَدُ سُقُوطُ الْكَفَارَةِ أَيْضًا. اور کہہ رہے کہ اگر وہ اصلاً روزہ رکھنے سے معذور ہیں، سنیے گا، اگر روزہ رکھنے سے معذور ہیں واضح انشاءاللہ تو اس صورت میں کفارہ بھی ان سے ساقط ہے، یعنی یہ مد دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى ذِي الْوَطَا. البتہ اس میں اگر آپ لمحہ وغیرہ پڑھیں تو اس میں جو ہے کہ اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فدیہ ہے یعنی مد من طعام یہ تو ہر صورت میں دینا ہے چاہے کتنے ہی بوڑھے بوڑھے کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فدیہ واجب ہوتا ہے کس کے بدلے میں؟ فدیہ واجب ہوتا ہے ماہ رمضان میں روزے جو آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کے بدلے میں. تو شیخ و شیخہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ افطار کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے بدلے میں فدیہ ہر حال میں ہے. البتہ ان کا اختیار یہ ہے کہ نہیں، اگر وہ معذور ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں کیا ہے اصلاً ان سے یہ بھی ساقط ہے. وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى ذِي الْعُطَاشِ من بِهِ دَائِمُ الْعَطَشِ. ٹھیک ہے. اور یہی حکم یعنی کیا کہ روزہ نہ رکھیں واجب نہیں ہے، روزہ رکھنا افطار جائز ہے، اور ہر دن کے بدلے میں 1 مد طعام جو کسی فقیر و مسکین کو دینا ہے. کس کے حق میں بھی؟ کہا ذی العطاش کا حق بھی یہی حکم ہے. ذی العطاش کسے کہتے ہیں؟ من بہ دائم العطش، یعنی وہ شخص کے جسے پیاس کی کا مرض ہو، یعنی کیا مطلب اسے پیاس برداشت نہ ہو، ہر کچھ دیر پہ اس کو پیاس لگتی ہے. خدا مند ہم سب کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے. فَإِذَا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ کفر عن کل یوم بمد. بس اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے لیے شاق ہے روزہ رکھنا، پیاس کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو کیا کرے گا؟ کہے کفر عن کل یوم بمد، تو ہر دن کے بدلے میں 1 مد جو کیا ہے وہ دے گا بطور کفارہ یعنی فدیہ دے گا. وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ لَا يَبْعُدُ سُقُوطُ الْكَفَارَةِ أَيْضًا. اور کہہ رہے کہ جب یہ اس سے معذور ہو یعنی اتنے زیادہ پیاس لگتے ہو کہ اس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس صورت میں کیا ہے اصلاً کفارہ بھی اس سے ساقط. بالکل وہی والا حکم جو شیخ اور شیخہ کا تھا. اس میں یہ پہلے جب بتا رہے تھے کہ اس کے لیے مشکل ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ بتا رہے کہ پہلے میں یہی بتا رہے کہ دیکھیں ایک صورتحال ہے کہ رکھ سکتے ہیں مگر بہت شاق ہے یعنی مشقت کرنی ہو، زحمت ہے، اور دوسری صورت ہے کہ معذور ہیں اصلا رکھ ہی نہیں سکتے.
دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ رکھ سکتے ہیں مگر کیا ہے کہ دن بھر جو کیا ہے مثلاً بستر پہ لیٹنا پڑے گا، اے سی چلتی رہے، یہ ہے وہ، بہت زیادہ زحمت، گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتے، ہے نا، اگر نوکری وغیرہ ہے تو اس کو چھوڑنا ہوگا، یہ ساری مشقتیں ہیں. اور دوسری بات کہ اصل معذور رکھ ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر نے منع کیا کہ 1 گھنٹے کے زیادہ آپ کبھی پیاسے نہیں رہ سکتے، یا اس کو اتنی بیماری ہے کہ 1 گھنٹے زیادہ پیاسا نہیں رہ سکتا، پانی پینا ہی ہے، تو یہ معذور ہو گیا. یہ اصطلاح بھی اب اس مسئلے میں زیادہ واضح ہوگی. سنیے، الحامل المقرب اذا خافت علی جنینہا، ٹھیک ہے، جاز لہا الافطار وکفرت عن کل یوم بمد. ٹھیک ہے، وہ خاتون کہ جس کا حمل قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی 8واں مہینہ 9واں مہینہ چل رہا ہے، بس انشاءاللہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اسے خوف ہے اپنے بچے کا کہ اگر روزہ رکھے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مثال طور پر پیٹ میں پانی کی کمی ہے، یا پھر مثلا آپ کے اندر کمزوری ہے، بچے کو خون نہیں مل رہا ہے، بچے کو وٹامن نہیں مل رہا ہے، بچے پہ خطرہ ہے، مثال طور پر آپ کو روزہ چھوڑنا ہوگا، تو اگر وہ روزہ رکھے گی تو خوف ہے کس کا؟ بچے کے مر جانے کا. واضح انشاءاللہ. تو کہتے ہیں جاز لہا الافطار، تو ایسی خاتون، ایسی حامل کو کیا ہے؟ افطار کرنا اس کے لیے جائز ہے. اچھا، حکم کیا ہے اس کا؟ پھر وہ کیا کریں گے؟ وکفرۃ عن کل یوم بمد، وہی کہ ہر دن کے بدلے میں کیا کرے گی؟ بطور کفارہ 1 مد طعام دے گی. ویجب علیہ القضاء، اور اس کے اوپر قضا بھی واجب ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو اب یہاں پر ایک سوال آپ سے ہم سے ہوتا ہے، یا تو آپ کر لیجئے یا ہم کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ پہلے بھی یہ تھا کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، یا پھر جو کیا ہے شیخ اور شیخہ، بوڑھے اور بڑھیا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو وہاں پر یہ کیا کہا کہ صرف کیا کرے گی؟ وہ سب کیا کریں گے؟ ہر دن جو کیا ہے کفارہ ہی فدیہ دے دیں گے. اور قضا کے لیے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. نہیں کہا تھا. یہاں پہ قضا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جی، کیونکہ یہاں پر ولادت کے بعد یہ جو علت ختم ہو جائے گی نا. آسان تو، جبکہ شیخ اور بڑھاپے وغیرہ میں ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، بلکہ وہ تو دن بدن جیسے جیسے گزرے گا ویسے ویسے کمزوری ان کی اور بڑھتی جائے گی. وَأَمَّا إِذَا خَافَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا جَازَ لَهَا الْإِفْطَارُ مِن دُونِ کفارہ. ہاں، لیکن جی دیکھیے، اگر بچے پہ خوف تھا تو کفارے کے طور پر کیا ہے دینا تھا 1 مد، اور روزہ بعد میں قضا کر لینا تھا. بس انشاءاللہ. لیکن اگر اس خاتون کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس صورت میں تو وہ روزہ کو افطار کر لے، بنا کس کے؟ بنا کفارے کے لیے. وہ 1 مد بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر روزہ رکھو گی تو صرف تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے، بچہ بچ جائے گا، تو اس صورت میں کیا انسان پہ جان کا بچانا واجب ہے، لہٰذا وہ کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور یہ کفارہ بھی واجب، 1 مد طعام بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ وہی الزمہ القضاء، جب یہ حمل ہو جائے اور بعد میں 3 مہینے 4 مہینے بعد روزہ اس پر روزے کی قضا کر لیتی. واضح انشاءاللہ. قضا بہرحال لازم ہے. المرضع القلیلۃ اللبن، ٹھیک. ایک اصطلاحی جو ہے وہ التفات ہے، توجہ، اس پہ توجہ رکھیں. دیکھیں، اس سے پہلے والے مسئلے میں الحامل المقرب کہا ہے، حامل کہا ہے، جبکہ یہ خاتون کے لیے تو حاملہ کہنا چاہیے تھا. حامل تو مرد کے لیے استعمال، مذکر کا صیغہ ہو گیا. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے مرضع میں دیکھیے، یہاں پہ بھی کیا ہے، یہ کون ہوتی ہے؟ مرضع وہ خاتون ہوتی ہے، تو اس کو مرضعہ کہنا چاہیے تھا، لیکن مرضع کہہ رہے ہیں. کیوں ایسا بتا سکتے ہیں؟ جبکہ اس میں تو مرد کا احتمال پایا جا رہا ہے. سوال واضح ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، حامل اس لیے کہہ دیا کہ حامل جو کیا ہے مرد نہیں ہوتا. حامل یہ وہ چیز ہے کہ جو مختص ہے کس سے؟ خاتون سے. بات انشاءاللہ. تو اگر ہم اس کو حامل بھی کہہ رہے ہیں تو پھر بھی سامنے والا سمجھے گا کہ یہاں پر مرد ہی، خاتون ہی مراد ہے. اس طریقے سے مرضع دودھ پلانے والی، ہم اگر آپ مذکر کے صیغے کے بھی ساتھ کہیے تو اس میں قرینہ موجود ہے کہ دودھ پلانے والی خاتون ہی ہوا کرتی ہے، لہٰذا ضرورت نہیں ہے اضافتاً آپ کو تعلق نہیں کی. بات انشاءاللہ. المرضع القلیلۃ اللبن، اس طریقے سے اس خاتون کے لیے بھی افطار جائز ہے، وہ خاتون کے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور قلیلۃ اللبن، اور اس کا دودھ جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہے کہ بچے کو وہ سیراب نہیں کر سکتی، بچہ دن بھر روزہ رہتا ہے. اب اگر وہ روزہ رکھے گی تو کہتے ہیں کہ دودھ بنتا ہی کس سے ہے؟ ماں جب کھاتی پیتی ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے.
بس انشاءاللہ. اور وہ خود کھا پی نہیں روزہ رکھ رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اور کمی ہوگی دودھ میں, بچے کے لیے اور زیادہ مشقت کی بات ہے. المرضع والقابلۃ للبن اذا خافت الضرر علی نفسها اور الطفل الرضیع, اگر اس کو خوف ہو کہ اگر روزہ رکھے گی تو خود بھی, چونکہ دیکھیں یعنی کہ خون جگر ہے جو ماں دودھ کے ذریعے سے بچے کو پلاتی ہے, تو اس میں خون کی کمی ہو جائے گی, اس کے بھی جان کا خطرہ ہے, یعنی بچے کی جان کا خطرہ ہے, بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا, بس انشاءاللہ اس کی جان کا خطرہ ہے, تو کیا ہوگا جاز الحل افطار, تو ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے افطار کرنا جائز, یعنی روزہ نہیں رکھے گی. وعلیہ القضاء, اور بعد میں اس کے لیے کیا ہے, قضا واجب ہے, بس انشاءاللہ. واذا کان الضرر علی الطفل کفرت عن کل یوم بمد, ہاں لیکن سنیے گا, اگر ضرر جو نقصان تھا وہ اس کے جان کا نہیں تھا بلکہ بچے کے حوالے سے تھا, تو اس صورت میں وہی والا پہلا والا مسئلہ ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مد جو کیا ہے کفارہ ہے, بس انشاءاللہ. ولا فرق فی المرضع بین الام والمستاجرہ والمتبرعہ, اور جو ہم نے مرضعہ کہا ہے اس مرضع میں فرق نہیں ہے دودھ پلانے والے میں, چاہے وہ ماں ہو, ماں بچے کو دودھ پلائے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس طریقے سے مستاجرہ کوئی ایسی خاتون ہے جو عام طور سے پہلے زمانے میں بہت زیادہ دایا وغیرہ کہ کیا وہ اجرت لیتی ہیں اور دودھ پلاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور بالمتبرعہ, یا پھر یہ ایک خاتون ہے, یعنی کیا مطلب وہ اپنے پڑوس میں کسی کی طبیعت وغیرہ خراب ہے تو اس کے بچے کو دودھ پلا دے رہی ہے, اس کے بدلے میں کیا کچھ پیسہ نہیں لے رہی ہے. مستاجرہ کے بدلے متبرعہ یعنی کیا تبرع کر رہی ہے, یعنی کیا مطلب دودھ پلا رہی ہے, اس کے عوض میں کچھ پیسے نہیں لے, فری میں دودھ پلا رہی ہے. تو تینوں کا حکم کیا ہے, ایک ہے. اگر یہ تینوں قلیلۃ اللبن ہیں تو تینوں کا حکم یہی ہے کہ کیا ہے روزہ نہیں رکھیں گے, بعد میں وہ قضا کر لیں گے, بس انشاءاللہ. ماں کا اور دہی کا اور اس کا, جی متبرعہ کا, تینوں کا, بس انشاءاللہ. اور بچے پر اگر خوف ہے تو کفارہ بھی ہے, اور اپنی جان کا خطرہ ہے تو کفارہ بھی واجب نہیں ہے, بس انشاءاللہ قضا واجب ہے. وینحصر جواز الافطار بما اذا انحصر الارضاء بها. ہاں البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا ماں یا مستاجرہ یا متبرعہ, اس کا جو حکم ہے یہ اور یہ سب جو کہ ان کے لیے جائز ہے افطار کرنا, نہیں روزہ نہ رکھیں, یہ کب ہے, یہ افطار ان کے لیے جائز ہے اس وقت کہ جب منحصر ہو دودھ پلانا انہی کی ذات میں, بس انشاءاللہ. لیکن اب پیسے والی فیملی ہے اس کے لیے انتظام کرنا بہت آسان ہے, کیا کہ ماں جو ہے وہ روزہ رکھ لے ماہ رمضان کے, اور کسی دایا وغیرہ کو رکھ لیں, اور وہ جو ہاں آج کل کے دور میں یہ بھی ہے. البتہ اس کو بھی آپ شروع میں نہیں رکھ سکتے, لاسٹ کے دنوں میں رکھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ شروع میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچے کے لیے حیات ہے ماں کا دودھ, تو بعد میں آپ چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں. جب یہ کہ رات میں دودھ پلائے اور دن میں جو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈبے کو دودھ پلا دیں, ہر دن میں ہوتا ہے. کہ ہاں یہ کب ہے کہ جب منحصر ہے اسی کی ذات میں دودھ پلانا, لیکن اس کے علاوہ اور انتظام ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں کیا ہے اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے. فالو سنیے, بچے کو جو ہے ڈبے کا دودھ کیا اسٹارٹنگ سے پلا سکتے ہیں یا کچھ مہینے بعد پلا سکتے ہیں اسٹارٹنگ سے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ پلایا جائے. 1-2 دن کا بچہ ہے, ہاں ماں کے تھوڑا دودھ پلائے اور پھر تھوڑا ڈبے کا پلا سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر وغیرہ جو منع کرتے ہیں جس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں, بچے بیمار ہوتے ہیں اور مثلا یعنی دل کے مریض ہو جاتے ہیں, بہت ساری مطلب بیماریاں ہیں, سمجھ رہے. اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ بچے کے شروع کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو لبان سے تعبیر کیا گیا ہے روایتوں میں, اور وہ جو ہے بہت زیادہ بچے کے لیے حیات کا باعث ہے, اس سے بہت زیادہ قوت ہوتی ہے. سنیے, وہ ینحصر جواز الافطار بما اذا انحصر الارضاء بها, کہ یہ افطار کا جائز ہونا خاتون کے لیے کب ہے کہ جب منحصر ہے اسی کی ذات میں دودھ پلانا, لیکن اگر اس کے علاوہ انتظام. فلو وجدت من ترضع الطفل باجرہ او مجانا, بس اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کے لیے کیا ہے دایا کا انتظام کرنا ممکن ہے, پیسے والی ہے دے سکتی ہے, یا پھر مجانا, یا کوئی خاتون ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ مثلا دودھ نہ پلائیے میں آ کے دودھ پلا دوں گی, تو پھر کیا ہے, پھر اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے. ولم یکن مانع من ارضائها, اور اس خاتون کے ارضاء میں دودھ پلانے میں کوئی کہنے والی کوئی کیا مثلا کوئی کافرہ عورت ہے تو اس میں جائز نہیں ہے, بس انشاءاللہ. یا پھر ایسی ہے کہ جس کا چال چلن ٹھیک نہیں, اس کا بھی چونکہ دودھ پلانے میں اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی وہ نہیں ہے, بس انشاءاللہ. لم یجوز لها الافطار, بس انشاءاللہ. اب آئیے جو ہم نے مسلسل آپ کو کہا کہ ایک مد دینا ہے بطور کفارہ, یہ مد ہوتا کیا ہے؟ المد یساوی 3 ارباع کلو تقریباً, یہ تقریباً 750 گرام ہوتا ہے, بس انشاءاللہ. والاولا ان یکون من الحنطۃ او من دقیقها, طعام کا لفظ ہے عربی میں, سمجھ رہے ہیں, یہ کس پہ اطلاق ہوتا ہے؟ ہنتا اور دقیق, آٹے کے اوپر, آٹا اور گیہوں کے اوپر. افضل یہ ہے کہ یہ ہنتا یعنی وہ کیا بولتے ہیں گیہوں ہو, یا پھر جو کیا ہو دقیق ہو, آٹا ہو.
والازہر اجزاء و مطلق الطعام حتی الخبز. اور اظہر من فتاوی الاصحاب جو مشہور ہے فقہا کے درمیان کہ یہ تو مطلب بہتر ہے کہ گیہوں اور آٹا ہو، لیکن اس کے علاوہ حتیٰ کہ روٹی بھی اگر انسان دینا چاہے 750 گرام تو وہ بھی دے سکتا ہے. 750 گرام یا 750 کلو؟ نہیں 750 گرام. ہاں 750 گرام یعنی 1 کلو سے کم. 750. اچھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.